السلام علیکم ناظرین، مشہور ڈرامہ سیریل کرولوس عثمان کے 80 بولم کے پارٹ 2 کا سٹارٹ کچھ اس طرح ہوتا ہے کہ بالآخر گندوز بے سلجان خاتون کے کمرے سے باہر نکل جاتے ہیں روتے ہوئے، اور ان کی ملاقات شیخ ادابالی سے ہوتی ہے اور وہ بہت رو رہے ہوتے ہیں اور وہ شیخ ادابالی کو دیکھ کر سلام کرتے ہیں اور کہتے ہیں میرے شیخ، میرا دل بہت بری طریقے سے جل رہا ہے، اگر میں یہ سب کچھ پہلے سے ہی جانتا تو میں یہ سب کچھ ہونے ہی نہیں دیتا، نہ میری ماں جیسی سلجان خاتون شہید ہوتی اور نہ ہی اس قبیلے کی خاتونوں پر حملہ ہوتا۔ تو شیخ ادابالی جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں گندوز بے کو کہ اگر تم یہ سب کچھ پہلے سے ہی جانتے اور تم یہ ظلم کرتے تو تم ظالموں میں شامل ہو جاتے، کیونکہ تم جانتے نہیں تھے تو ہو سکتا ہے تمہیں معاف کر دیا جائے، کیونکہ یہ صرف ایک غلطی تھی۔ تو گندوز بے جواب میں کہتے ہیں کیا قبیلے کی بھلائی کے لیے کام کرنا اور فیصلہ لینا ایک غلطی ہے؟ میں نے تو کئی قبیلے کی خواتین کو جلا وطن اس لیے کیا تھا کیونکہ میں نہ ان کا خون بہانا چاہتا تھا اور نہ ہی ان خواتین کو قتل کروانا چاہتا تھا اور نہ ہی کئی قبیلے کے سپاہیوں کو شہید کروانا چاہتا تھا، یعنی میں نے ان کو تو باہر قبیلہ بدر اس لیے کیا تھا تاکہ خون خرابہ نہ ہو، مگر یہ تو سب الٹ ہو گیا، اور میری نیت تو بس اتنی سی تھی کہ جیسے ہی میں کائی قبیلے کا نیا سردار بن جاؤں گا تو کائی قبیلے کی سردار خواتین کو قبیلے میں واپس بلا لوں گا، میں صرف انہیں وقتی طور پر روکنا چاہتا تھا اور اس کے علاوہ کچھ نہیں شیخ۔ پھر شیخ ادابالی جواب میں کہتے ہیں ایک نصیحت دیتے ہوئے منافق لوگوں کے بارے میں، اور کہتے ہیں کہ کیا تمہیں یاد ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں منافق لوگوں نے ایک مسجد بنوائی تھی اور ان لوگوں کی نیت یہ تھی کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام کے خلاف سازش کریں، حالانکہ جبکہ مسجد تو اللہ کا گھر ہے، مگر منافق لوگ یہ بات کہاں جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ تو دلوں میں چھپی ہوئی تمام باتوں کو جان لیتا ہے اور وہ سب کچھ دیکھ سکتا ہے، سن سکتا ہے، یعنی کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دینا چاہتے تھے، مگر پھر اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ان کا راز ظاہر کر دیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منع کر دو اور روک دیا، منع کر دو اس مسجد میں نماز پڑھنے سے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو نماز پڑھنے سے وہاں پر روک دیا، اور یہ واقعہ مسجد الدرار کا ہے۔ بالآخر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر اس مسجد کو ختم کروا دیا گیا تاکہ مسلمانوں کے درمیان فتنہ نہ پیدا ہو اور منافقین چھپ کر مسلمانوں کے خلاف اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف سازشیں نہ کریں۔ یعنی کہ شیخ ادابالی کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اگر کوئی شخص مسجد بنوائے مگر وہ مسجد اس مقصد کے ساتھ بنوائے کہ اس مسجد کو بنوانے کے بعد لوگوں کے درمیان، مسلمانوں کے درمیان فتنہ پیدا ہو اور وہ سازشیں کرے مسلمانوں کے خلاف، تو ایسی مسجد مسلمانوں کے لیے حرام ہوتی ہے اور اس سے لوگ کبھی بھی بھلائی اور برکت نہیں حاصل کر سکتے، یعنی کہ جو کچھ تمہارے ذریعے وزیر اعظم شاہ نے کروایا ہے وہ اس واقعے سے مختلف نہیں ہے، یعنی کہ وزیر نے تمہاری آنکھوں پر ترکوں کے مستقبل کی پٹی باندھ دی ہے اور تم یہ سوچتے رہے کہ تم یہ جو سب کچھ کر رہے ہو یہ لوگوں کی بھلائی کے لیے کر رہے ہو، مگر اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ تم نے اپنے ہی بھائی کو اپنے خلاف کر دیا، اس کے مشکل وقت میں اس کا ساتھ نہ دیا، تم نے اپنی ماں جیسی سلجان خاتون پر تمہاری وجہ سے ہی حملہ بھی ہوا اور تم نے ارحان غازی کو اپنی ماں سے ہی جدا کر دیا، یہاں تک کہ کائی قبیلہ 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ تمہاری طاقت تمہیں وقتی طور پر بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے مگر یہ مستقبل میں بہت بڑی تباہی لائے گی اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ اور پھر شیخ ادابالی گندوز بے کو کہتے ہیں کہ منافقوں کی آنکھوں میں کبھی بھی آنسو نہیں ہوتے مگر تمہاری آنکھوں میں آنسو ہیں، اور یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ تم
اور کہ تمہیں اپنی غلطی کا احساس ہے۔ تو جواب میں گندوز بے کہتے ہیں ہاں مجھے اپنی غلطی کا احساس ہے، اور اگر آپ بھی یہ کہتے ہیں میرے شیخ اگر آپ بھی یہی کہتے ہیں کہ وزیر اعظم شاہ نے ہی یہ سب کچھ کروایا ہے تو میں اس بات پر غور کروں گا اور اپنے ذاتی مفاد کو دور رکھ کر اپنے نفس پر قابو رکھوں گا۔ دوسری طرف عثمان بے جو غار میں پناہ لیے ہوئے ہوتے ہیں وہ کوشش اور ترگت بے سے کہتے ہیں کہ یہ بات روشن دن تک واضح ہے کہ وزیر اعظم شاہ اور دیہاتو مل کر کام کر رہے ہیں۔ تو ترگت بے یہ سن کر کہتے ہیں کہ تو ہم وزیر اعظم شاہ کا پردہ کیسے فاش کریں گے، اور سلطان کی حالت تو ابھی بھی تشویشناک ہے اور خطرے میں ان کی حالت۔ عثمان بے جواب میں کہتے ہیں کہ سلطان کو جینا ہوگا، میرے بچنے کی صرف ایک ہی وجہ ہے اور وہ یہ ہے کہ سلطان کو جینا ہوگا۔ اگر وہ مر گئے تو میں نہیں بچ سکتا پھر، اور نہ ہی میرے پہ غداری کا الزام ہٹ سکتا ہے، اور اگر سلطان مر جاتے ہیں تو وہ کبھی بھی یہ نہیں جان پائیں گے کہ یہ سب کچھ دیہاتو نے کروایا تھا اور وزیر اور دیہاتو مل کر کام کر رہے ہیں۔ اور پھر عثمان صاحب سلطان کے حق میں دعائیں کرتے ہیں اور کہتے ہیں میں نے اس جیسا مضبوط شخص کبھی نہیں دیکھا، انشاءاللہ وہ بہت جلد صحتیاب ہو جائیں گے۔ کوشش یہ سن کر کہتا ہے کہ وزیر اعظم شاہ نے صرف تمہیں ہی نہیں بلکہ مجھے بھی بہت زیادہ نقصان پہنچایا ہے، حتیٰ کہ اس نے تو میرا قبیلہ ہی آیا نکولا کے حوالے کر دیا ہے۔ عثمان بے جواب میں کوشش کو تسلی دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہماری اصل کامیابی اس میں ہے کہ ہمارے لوگ ہمارے انصاف سے خوش رہیں۔ ابھی وقتی طور پر میرا قبیلہ اور تمہارا قلعہ تو چلا گیا ہے، پر اصل میں اس کا مالک تو اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہے، وہ جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلت دے، وہ دے کر بھی آزماتا ہے اور وہ لے کر بھی آزماتا ہے۔ کوشش عثمان صاحب کی باتیں سن کر بہت زیادہ متاثر ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ نے ایک ایک لفظ بالکل صحیح کہا عثمان صاحب۔ متاثر ہوتا ہے اور کہتا ہے جو انسان حق پر ہوتا ہے وہ تو صرف یہی چاہتا ہے کہ اس کے لوگ اس سے خوش رہیں، اور مزید کہتا ہے کہ اگر تو کیا ہوگا اگر میرا قلعہ مجھے مل جائے اور آپ کو آپ کا قبیلہ مل جائے تو کیا پھر بھی ہم ایک دوسرے کے دوست رہیں گے یا دشمن رہیں گے؟ تو پھر عثمان صاحب کہتے ہیں اس میں بھی اللہ کا کوئی منصوبہ ہوگا اور وہ بہتر جاننے والا ہے کہ آگے چل کر کیا ہوگا۔ اور دوسری طرف اس سلطان کو ہوش آ جاتا ہے اور وہ اپنے سپاہیوں سے پوچھتے ہیں کہ مجھ پر قاتلانہ حملہ کس نے کروایا؟ تو سلجوقی سپاہی سلطان کو جواب میں کہتا ہے کہ عثمان نے سلطان۔ تو دوسری طرف یہ تمام خبریں جب وزیر اعظم شاہ تک پہنچا دی جاتی ہیں تو جلاد ان سے کہتا ہے کہ عثمان بھاگنے میں کامیاب ہو گیا اور عثمان پر سلطان کے قاتلانہ حملے کا الزام بھی ہے۔ اسی دوران بات چیت جاری ہی ہوتی ہے کہ دوسری طرف سے ایک سپاہی آواز لگاتا ہے کہ گندوز بے آپ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں وزیر۔ تو پھر وزیر اس سپاہی کو کہتا ہے کہ گندوز بے کو آنے دو اور اپنے سب سپاہیوں کو کہتے ہیں کہ مجھے اور گندوز بے کو کمرے میں اکیلا چھوڑ دو۔ گندوز بے جو بہت ہی غصے میں ہوتے ہیں وہ آتے ہیں وزیر کے پاس اور اسے کہتے ہیں کہ ہماری قبیلے کی خواتین پر قاتلانہ حملہ کس نے کروایا وزیر؟ تو پھر وزیر جواب میں کہتا ہے آیا نکولا نے۔ گندوز تم تو جانتے ہو کہ آیا نکولا خواتین اور بچوں پر بالکل بھی رحم نہیں کھاتا۔ اور پھر گندوز بے ایک بار پھر وزیر اعظم شاہ کی باتوں پر یقین کر لیتے ہیں اور اسے کہتے ہیں اگر یہ سب آیا نکولا نے کروایا ہے تو پھر میں سوگوت سے جاتے ہی آیا نکولا سے ملاقات کروں گا، اس سے بات کروں گا اور اس سے انتقام لوں گا۔ تو پھر وزیر اعظم شاہ جواب میں کہتے ہیں تو وزیر اعظم شاہ گندوز بے کو روکتے ہوئے کہتا ہے کہ ابھی جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جیسے ہی صبح تمہیں ہرمن کایا قلعہ حوالے کر دیا جائے گا تو پھر آیا نکولا کو اس قاتلانہ حملے کا بہت بھاری جرمانہ ادا کرنا پڑے گا۔ اور کہتا ہے کہ آج رات میں آیا نکولا سے ملاقات کروں گا اور اس کو باتوں میں لگا کر اس کا وقت ضائع کروں گا اور تم پھر اسی وقت میں ہرمن کایا قلعہ فتح کر لینا۔
اور پھر جیسے ہی تم کائی قبیلے کے نئے سردار بن جاؤ تو ہو سکتا ہے تم اپنے بھائی عثمان کو بھی بچانے میں مدد کر دو، اس کی بھی مدد کر دو۔ اور پھر دوسری طرف دکھایا جاتا ہے سلطان کو دکھایا جاتا ہے اور ان کی طبیعت کافی سنبھل جاتی ہے اب، اور وہ پھر اپنے سپاہیوں کو کہتے ہیں کہ فوری طور پر جاؤ اور عثمان کو میرے پاس زندہ پکڑ کر لے کر آؤ، اور اس پر کوئی بھی ظلم و ستم نہ کرنا۔ منگول سپاہی جو وہاں پر پہلے سے ہی موجود ہوتا ہے دیاتو کے حکم پر سلطان کو ورگلانے کے لیے، وہ کہتا ہے سلطان کو، کیا سلطان آپ اب بھی اس عثمان پر بھروسہ کریں گے جس نے آپ پر قاتلانہ حملہ کروایا؟ تو سلطان یہ سن کر کہتے ہیں کہ اگر میں عثمان سے ملنا چاہتا ہوں اور اس سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آخرکار اس نے میرے ساتھ ایسا کیوں کرا، اور اگر اس نے ایسا کیا ہے میرے ساتھ تو پھر میں اس کو اپنے ہاتھوں سے پھانسی دوں گا، اور تم فوری طور پر جاؤ اور عثمان کو میرے پاس لے کر آؤ۔ اور پھر دوسری طرف دکھایا جاتا ہے کہ جیسے ہی قندوز بے وزیر اعظم شاہ کے کمرے سے جاتا ہے تو پھر وزیر اعظم شاہ کنور الب کو کہتا ہے کہ عثمان مرے گا، وہ جیسے ہی سلجان خاتون سے ملاقات کرنے آئے گا تو میں اس کو اپنی سازش اور اپنی چال میں پھنسا لوں گا، اور وہ میری چال میں پھنس جائے گا اور اس کا قتل ہو جائے گا، اور میں اس کو اپنے ہاتھوں سے پھانسی دوں گا۔ اور پھر وزیر کنور الب سے پوچھتا ہے کہ سلجان خاتون کی کیسی حالت ہے، تو پھر وزیر کنور الب جواب میں کہتا ہے کہ ان کی حالت بہت تشویشناک ہے اور وہ بہت زخمی ہیں۔ اور پھر کنور الب کو غصہ آ جاتا ہے اور وہ دل ہی دل میں سوچتا ہے کہ وزیر کتنا گھٹیا ہے، وہ اپنی حکمرانی کے چکر میں کتنے خواتین بچوں کو قتل کر رہا ہے اور ان پر ظلم کر رہا ہے، اور اب وزیر سلجان خاتون کے ذریعے عثمان صاحب کو پھنسانا چاہتے ہیں۔ کتنا گھٹیا انسان ہے۔ اور پھر دوسری طرف دکھایا جاتا ہے کہ عثمان صاحب نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ یا اللہ، میں نے سلطان کو قتل نہیں کیا اور تو یہ سب جانتا ہے، اور جس طرح اس غار کے چاروں طرف کے اندھیرے نے مجھے گھیرا ہوا ہے، اسی طرح میری پریشانیوں نے بھی مجھے چاروں طرف سے گھیرا ہوا ہے، اور وہ مجھے گھات لگا کر مارنا چاہیں گے، لیکن صرف آپ ہی ہیں اللہ تعالیٰ جو مجھے اس گمراہی کے راستے سے بچا سکتے ہیں اور میری مدد کر سکتے ہیں۔ اے میرے رحیم و کریم خدا، میری مدد فرمائے اور مجھ پر رحم فرمائے، اور مجھے کوئی راستہ دکھائیں تاکہ میں پوری دنیا کے سامنے اپنی بے گناہی ثابت کر سکوں، اور جیسے ہی میں ایک اسلامی سلطنت کی بنیاد رکھوں اور مزید فتوحات حاصل کروں تو آپ کا نام پوری دنیا میں پھیلا دیا جائے، اور اگر میرے نصیب میں شہادت لکھی ہوئی ہے تو میں آپ کی رستے پر چلتے ہوئے ایک بار نہیں بلکہ 1000 بار ایسے شہید ہونا چاہتا ہوں، لہٰذا آپ مجھے ہمت دیں کہ میں اس ظلم کی دیوار کو توڑ دوں اور بڑی بہادری سے اپنی مشکلوں اور مشکلات کا مقابلہ کروں۔ ایک طرف عثمان صاحب رو رو کر اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں تو دوسری طرف زیرکتائی اپنی تلواروں کو لیے بیٹھے ہوئے گوکتوک کو یاد کرتے ہوئے رو رہا ہوتا ہے، اور پھر وہ بامسی صاحب کی دونوں تلواروں کو ہاتھوں میں لیے ہوئے رو رہا ہوتا ہے کہ بامسی صاحب نے بھی اسی طرح اپنے بہت سے ساتھیوں کو کھویا ہے، اور ان کے بھی بہت سے ساتھی شہید ہوئے، انہیں کھویا ہے بامسی صاحب نے بھی، اور بہت ہی ہمت سے اس غم کا مقابلہ کرتے ہوئے اپنے ساتھیوں کے قتل کا انتقام لیا ہے۔ یا اللہ، مجھے بھی اتنی ہمت دے کہ میں بامسی صاحب جتنا بہادر بنوں اور اپنے بھائی گوکتوک کے قتل کا اس کے دشمنوں سے انتقام لے سکوں۔ اور پھر زیرکتائی کھڑا ہو جاتا ہے اور بامسی صاحب کی دونوں تلواروں کو اپنے ہاتھوں میں اٹھا کر بامسی صاحب کی نقل کر رہا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ اب میں کیا کروں، اور یعنی کہ زیرکتائی گوکتوک کی یاد میں رو رہا ہوتا ہے، اور اس کو برہان کی بھی یاد آتی ہے، اور کہتا ہے زیرکتائی کہ میرا ایک ساتھی شہید ہو گیا اور دوسرا پاگل ہو
ہو گیا ہے، میں تو اکیلا ہی ہو گیا ہوں۔ جیسے ہی زیر کتائی اپنی تلواروں سے باتیں کر رہا ہوتا ہے تو دوسری طرف پیچھے سونگور بے اور اس کا ساتھی زیر کتائی کی باتیں سن رہے ہوتے ہیں، اور سونگور بے کہتا ہے کہ مجھے معاف کرنا، میں نے تمہاری ساری باتیں سن لی ہیں، اور کہتا ہے کہ اگر تم بھی حق کی راہ پر چلتے ہوئے اپنے گوکتوک بے کے دشمنوں سے انتقام لینا چاہتے ہو تو ہم بھی تمہارے ساتھ ہیں۔ زیر کتائی سونگور بے سے کہتا ہے کہ میں یہ تمام باتیں یہ تلوار استعمال کرنے کے لیے نہیں کہہ رہا، بلکہ یہ باتیں تو میرے دل میں لکھی جا چکی ہیں کہ مجھے اپنے بھائی اپنے دوست گوکتوک کا انتقام لینا ہے۔ اور پھر جو سونگور بے کے ساتھ دوسرا ساتھی ہوتا ہے نیا، وہ زیر کتائی سے کہتا ہے کہ میں یہاں عثمان بے کا ساتھ دینے آیا ہوں، میں نے سنا ہے عثمان بے جہاد کرنے والے لوگوں کو بہت پسند کرتے ہیں اور انہیں اپنے ساتھ لے کر چلتے ہیں، لہذا اگر تم نے گوکتوک کو کھویا ہے تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایک اور بھائی نوازا ہے میری شکل میں، لہٰذا تمہیں دکھی ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں ہمیشہ مرتے دم تک تمہارے ساتھ رہوں گا۔ اور پھر زیر کتائی روتے ہوئے اس نئے ساتھی کو گلے لگا لیتے ہیں۔ اور پھر دوسری طرف آیا نکولا کو دکھایا جاتا ہے، وہ اپنے دونوں ہاتھ کھول کر وزیر اعظم شاہ کا استقبال کر رہا ہوتا ہے، اور وہ اسے کہتا ہے مجھے یقین ہے کہ تم ہمیشہ کی طرح اس بار بھی میرے لیے خوشخبری لے کر آئے ہو۔ وزیر اعظم شاہ جواب میں کہتا ہے ہاں، میں تمہارے لیے ایک خوشخبری لایا ہوں جس کو سن کر تم بہت زیادہ خوش ہوں گے، اور کہتا ہے کہ وہ یہ ہے خبر کہ میں نے عثمان بے کو کونیا تو سوار کر دیا تھا، اور عثمان بے نے راستے میں بھاگنے کی کوشش کی اور عثمان بے کا ایک ساتھی گوکتوک شہید ہو گیا، اور پھر عثمان بے نے اپنے آپ کو سلطان کے حوالے کر دیا، لیکن اب عثمان ایک غدار ہے اور عثمان پر سلطان کے قاتلانہ حملے کا الزام بھی لگ گیا ہے۔ اور جیسے کہ میں نے کہا تھا کہ کونیا کا سفر عثمان کے لیے موت کا سفر ہوگا، اور عثمان کبھی بھی وہاں سے صحیح سلامت بچ کر نہیں آئے گا۔ یہ سن کر آیا نکولا کو بالکل بھی یقین نہیں آتا، اور وہ خوشی کے مارے چلا کر کہتا ہے کہ اعلیٰ وزیر، اعلیٰ اعلیٰ اعلیٰ، اور کہتا ہے وزیر تم نے تو مجھے حیران ہی کر دیا، میرے کان یہ خبر سننے کے لیے ترس گئے تھے، آخر تمہارے پاس ایسا کون سا جادو ہے وزیر؟ تو پھر وزیر کو کہتا ہے یہ جادو صرف میرے پاس ہی ہے اور صرف اسے میں ہی کر سکتا ہوں۔ اور پھر جب آیا نکولا کہتا ہے کہ بالآخر ہماری کافی سالوں کے بعد عثمان سے جان چھوٹ ہی گئی، اور پھر آیا نکولا خوشی کے مارے شراب پیتے ہوئے جشن منا رہا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہیں بھی اب جشن منا لینا چاہیے وزیر۔ تو پھر وزیر کہتا ہے ابھی کہاں آیا نکولا، عثمان بے تو وہاں سے فرار ہونے میں بھی کامیاب ہو گیا کونیا سے۔ اور پھر یہ سنتے ہی آیا نکولا شراب کا گلاس پھینک دیتا اور کہتا ہے کہ تم جب بھی وزیر آتے ہو کوئی نہ کوئی منحوس خبر لازمی لاتے ہو، کبھی بھی کوئی اچھی خبر لاتے ہو اس کے ساتھ ساتھ منحوس خبر تو لازمی لاتے ہو۔ وہ بہت غصے میں ہو جاتا ہے، تو پھر وزیر اس کو جواب میں کہتا ہے ہاں، جیسے تم نے مجھے دی تھی اچھی خبر کہ کوسس قسطنطنیہ پہنچ گیا، پر مجھے پتا چلا کہ کوسس تو قسطنطنیہ سے فرار ہی ہو گیا ہے۔ تو پھر آیا نکولا کہتا ہے ہاں، میں مانتا ہوں میری غلطی ہے، مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ یوں فرار ہو جائے گا، مجھے کوسس کو اپنے قلعے میں اپنے ہاتھوں سے قتل کر دینا چاہیے تھا، پر میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ جیسے ہی تم عثمان بے کو پکڑ لو گے اور اس کو پھانسی دلوا دو گے تو میں بھی اسی دن اسی وقت تمہیں کوسس کو پکڑ کر اس کو قتل کر دوں گا۔ اور پھر وزیر آیا نکولا کا وقت ضائع کرتے ہوئے کہتا ہے کہ میں تمہیں صبح کچھ سامان دکھاؤں گا اور وہ سامان بہت ہی اچھا ہوگا، کوالٹی وائز بہت ہی اچھا ہوگا، اور پھر ہم اس سامان کو ہرمن کیا قلعے کے بازار میں لگوا دیں گے، اور جب تک میں آج رات تمہارے قلعے میں ہی گزاروں گا۔ اور پھر دوسری طرف دکھایا جاتا ہے کہ سلجان خاتون کو ہوش آ جاتا ہے اور تمام خواتین خوش ہو جاتی ہیں، اور پھر سلجان خاتون بالا خاتون اور ملان خاتون کو اپنی طرف کرتے ہوئے کہتی ہیں کہ مجھے امید ہے کہ میرا عثمان بیٹا بالکل ٹھیک ہوگا، اور اس کو بتانا کہ اس کی والدہ سلجان خاتون اس سے بہت خوش ہے، اور عثمان نے
جس سلطنت کے جس اسلامی سلطنت کے خواب دیکھے ہیں وہ انشاءاللہ پورے ہوں گے۔ عثمان ایک درخت کی طرح ہوگا اور اس کی شاخیں اوران غازی اور بالا خاتون کا بیٹا ہوگا۔ اور اگر میں شہید ہو جاتی ہوں تو میرے بیٹے عثمان کو بتانا کہ سلجان خاتون کو اس پر بہت فخر تھا۔ اور پھر دوسری طرف دکھایا جاتا ہے کہ قندوز بے اپنے نئے سپاہی سے بات کر رہے ہوتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ جاؤ تمام سپاہیوں کو تیار کرو اور میں نے آیا نکولا سے بدلہ لینا ہے اور صبح ہرمن کایا قلعے پر ہم نے حملہ کرنا ہے اور ہرمن کایا قلعے کو فتح کرنا ہے، کیونکہ آیا نکولا نے میری والدہ سلجان خاتون پر حملہ کیا ہے، تو لہٰذا ہرمن کایا قلعہ فتح کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ اور پھر وہ سپاہی خیمے سے باہر چلا جاتا ہے اور پھر قندوز بے عائشہ خاتون کو کہتے ہیں کہ عثمان بے اس دفعہ بہت بڑی مشکل میں پھنس گیا ہے۔ اس دفعہ عثمان بے پر سلطان کے قاتلانہ حملے کا الزام ہے، مگر یہ تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ سلطان بچ گیا ہے اور ان کو ہوش آ گیا۔ یہ سنتے ہی عائشہ خاتون دل میں سوچتی ہیں کہ ہم نے کائی قبیلے اور عثمان بے کے لیے کتنے خواب دیکھے تھے۔ اور پھر عائشہ خاتون قندوز بے سے کہتی ہیں کہ جہاں تک میں عثمان کو جانتی ہوں عثمان ایسا نہیں کر سکتا، عثمان بے تو سلطان کا بہت وفادار ہے، وہ سلطان پر کبھی بھی حملہ نہیں کر سکتا۔ یہ سنتے ہی قندوز بے عائشہ خاتون کو کہتے ہیں کہ اور پھر قندوز بے کہتے ہیں کہ عثمان بے نے حال ہی میں اتنے کارنامے کیے کہ اب تو مجھے بھی اس پر شک ہونے لگ گیا کہ اس نے سلطان کا قتل کیا ہے، پر یہ تو وقت ہی بتائے گا کہ حقیقت کیا ہے اور اس نے قتل کیا ہے یا نہیں، پر لہٰذا ابھی تو ہمیں عثمان کا یہ راز چھپانا پڑے گا اور فی الحال تو تمام سلجوقی اور منگول سپاہی عثمان کو ڈھونڈنے میں لگے پڑے ہیں اور ابھی میں عثمان کی بے گناہی کے لیے کچھ بھی نہیں کہہ سکتا کہ وہ گناہ گار ہے یا وہ مظلوم ہے، یہ ابھی میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ فی الحال تو ہمیں قبیلے والوں سے یہ بات چھپانی ہوگی عثمان کی، اور یہ بات سب سے چھپا کر رکھنی ہوگی اور کسی کے کانوں کان تک یہ خبر نہ پہنچانی ہوگی جب تک عثمان سلطان سے ملاقات نہیں کرتا اور یہ بات کلیئر نہیں ہوتی کہ عثمان غدار ہے نہیں ہے، اس نے قتل کیا ہے یا نہیں کیا۔ جب تک میرا بھائی سے یہ الزام ہٹ نہیں جاتا تب تک ہمیں یہ بات سب سے چھپانی پڑے گی کیونکہ یہ ایک جھوٹی افواہ بھی ہو سکتی ہے اور ورنہ وہ لوگ عثمان سے بدظن بھی ہو سکتے ہیں۔ اور پھر قندوز بے عائشہ خاتون سے کہتے ہیں کہ اگر عثمان نے سلطان سے ملاقات نہیں کی تو اس کا مطلب ہے کہ وزیر اعظم شاہ عثمان کی مدد کر رہا ہے، کیونکہ اتنے لوگ عثمان کو ڈھونڈ رہے اور وہ ابھی بھی چھپا ہوا ہے، یعنی کہ کوئی نہ کوئی تو اس کی مدد کر رہا ہے اور وہ وزیر اعظم شاہ ہی ہو سکتا ہے اس کی مدد کرنے والا۔ اور یہاں سب لوگ سمجھ رہے ہیں کہ وزیر اعظم شاہ غدار ہے اور وہی یہ سب کچھ کروا رہا ہے، پر انہیں کیا پتا کہ وہ تو عثمان کی مدد کر رہا ہے اور وہ کتنا مظلوم ہے۔ یعنی کہ یہاں دکھایا جا رہا ہے کہ ایک بار پھر وہ وزیر اعظم شاہ قندوز بے پر پٹی باندھ دیتے ہیں، آنکھوں پر پٹی باندھ دیتے ہیں اور وہ پھر ان کی جال میں آ جاتے ہیں اور وہ پھر ویسا ہی کرتے ہیں جیسا وزیر چاہتا ہے، ویسا ہی بولتے ہیں اور کہتے ہیں کہ لیکن عثمان کچھ بھی کرے مگر مجھے اپنی قبیلے کی بھلائی کے لیے فیصلہ لینا ہوگا اور کام کرنا ہوگا، اور لہٰذا مجھے اپنی قبیلے کی بہتری کے لیے سب سے پہلے ہرمن کایا قلعہ فتح کرنا ہوگا اور ان کو دکھانا ہوگا کہ قندوز بے بھی ایک اچھا سردار ہے۔ دوسری طرف برہان بے جو اپنے تیروں کی مرمت کر رہا ہوتا ہے تو اس کے خیمے میں قرآن الب داخل ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے برہان الب کو کہ میں عثمان بے کی طرف سے ایک خوشخبری لایا ہوں کہ عثمان بے محل سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے، مگر تمام منگول سپاہی اور سلجوقی سپاہی عثمان بے کو ڈھونڈنے میں لگے پڑے ہیں، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ وزیر اعظم شاہ سکون سے نہیں بیٹھے گا اور وہ جانتا ہے کہ عثمان بے سلجان خاتون سے ملاقات کرنے ضرور آئیں گے
اور وہ سلجان خاتون کا استعمال کر عثمان بے حملہ کریں گے اور اس کے ساتھ ایک کھیل کھیلیں گے اور اس کو قتل کریں گے. صحیح ہے، قتل کریں گے. تو پھر برہان الب کہتا ہے کہ کیا وزیر میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ عثمان بے کا سامنے سے مقابلہ کرے؟ وہ ہمیشہ کی طرح گھٹیا چالیں چلتا آیا اور اس بار بھی اس نے چل دی ہے گھٹیا چال. مگر افسوس کی بات تو یہ ہے کہ ہم یہ خبر عثمان بے تک کیسے پہنچائیں گے؟ برہان الب یہ سن کر کہتا ہے کہ اگر وہ اسی راستے سے قونور الب یہ سن کر کہتا ہے کہ جہاں تک میں جانتا ہوں عثمان بے کو محل سے نکل چکے ہیں اور وہ جنگل کے راستے میں ہی ہوں گے. برہان الب یہ سن کر کہتا ہے اگر وہ اسی راستے پر ہوں گے تو میں جانتا ہوں کہ میرے سردار کہاں ہوں گے، اور کہتا ہے کہ مجھے فوری طور پر جانا ہوگا اور عثمان بے کو اس خبر سے آگاہ کرنا ہوگا، نہیں تو وہ وزیر کے جال میں پھنس جائیں گے. تو پھر برہان الب کو کہتا ہے کہ برائے مہربانی کسی کو بھی یہ مت بتانا کہ یہ سب راز میں نے تمہیں بتایا، ورنہ وزیر کو مجھ پر شک ہو جائے گا اور نہ ہی ہم وزیر کا پردہ فاش کر پائیں گے اور پھر نہ ہی ہم وزیر کے گنونا چہرے کا پردہ فاش کر پائیں گے. تو تم یہ راز کسی کو بھی نہیں بتانا کہ یہ سب باتیں میں نے تمہیں بتائی ہیں، ورنہ وزیر کو مجھ پر شک ہو جائے گا اور وہ مجھے نکال دے گا. اگر ایسا ہوا نہیں تو پھر ہم اس کا پردہ فاش کر دیں گے اور ہمیں اور بھی ہمیں اس کے آگے کرنے والی چالوں سے پتہ چل جائے گا، آگے کرنے والی چال پتہ چل جائے گی. اور پھر دوسری طرف دکھایا جاتا ہے کہ عثمان بے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر جو بھی شہید ہوئے ہوتے ہیں ان کی قبروں پر فاتحہ پڑھ رہے ہوتے ہیں. عثمان بے اور ان کے ساتھی اور جیرکوتائے گوکتو کی قبر پر بیٹھ کر رو رہا ہوتا ہے اور فاتحہ پڑھتا ہے گوکتو کی قبر پر اور قسمیں کھا رہا ہوتا ہے کہ میں تمہارے قاتلوں کو کبھی بھی زندہ نہیں چھوڑوں گا، میں ان سے تمہارا انتقام لے کر رہوں گا میرے بھائی گوکتو. اور پھر تمام سپاہی بھی تمام 14 کی قبر پر دعائیں مغفرت کرتے ہیں اور پھر عثمان صاحب کوشش سے کہتے ہیں کہ آپ ترگت بے کے ساتھ یار حصار قلعے پر جائیں گے اور میں سوگوت جاؤں گا اپنے سپاہیوں کے ساتھ. کوشش یہ سن کر کہتا ہے کہ اگر آپ سوگوت جائیں گے تو وہاں پر آپ کو وزیر چھوڑے گا نہیں اور کسی نہ کسی سازش میں اپنی پھنسا لے گا. عثمان صاحب یہ سن کر کہتے ہیں کہ میں نے سوگوت جانے کی پہلے ہی تیاری کر لی ہے اور میں جانتا ہوں کہ مجھے وزیر اعظم شاہ کے جال کو کیسے توڑ کر آگے مقابلہ کرنا ہے اس کا. اور پھر ایک طرف وزیر اعظم شاہ آیا نکولا کو اپنی باتوں میں پھنسا لیتا ہے اور آیا نکولا کو مختلف سامان دکھا رہا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ کیا تم نے کبھی اتنی اچھی چیزیں دیکھی ہیں اتنی اچھی کوالٹی کی؟ تو پھر آیا نکولا وزیر کو کہتا ہے کہ ہاں تم صحیح کہہ رہے ہو، میں نے آج تک اتنی اچھی کوالٹی کی چیزیں کبھی نہیں دیکھی. تو ناظرین، قرولوس عثمان کے 80 بولم کے پارٹ 2 کا اختتام یہی ہوتا ہے اور پارٹ 3 تھوڑی ہی دیر میں ہمارے چینل پر آ جائے گا. تو لہٰذا ابھی آپ ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور کمنٹ کریں اور پارٹ 3 دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب